بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کا کوئی الفاظ بولنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ کہتے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ جو ہے معرفت کے نشے کی وجہ سے ہے اور سکر کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ مستی کے عالم میں انہوں نے سب لوگوں کے سامنے کہا سبحانی ما اعظم الشانی، میں خدا ہوں، خبردار صرف میری عبادت کرو۔ جب وہ حالت گزر گئی تو صبح کے وقت لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا تھا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اگر میں یہ کام کروں تو تم مجھ پر خنجر چلا دو، آئندہ میں یہ بات کہوں، کلام کہوں تو تم مجھ پر چھریاں چلا دو۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اور میں مجسم ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور میں مجسم ہوں، میں جسم رکھتا ہوں۔ اب ایسا کہوں تو مجھے قتل کر دینا، یہ میں الفاظ کہہ کیسے سکتا ہوں؟ مریدوں نے چھریاں تیار کر لیں۔ پھر جب وہ حالت باری استغراق ہوا، گم ہو گئے، مست ہو گئے، تو وہ وصیت دل سے نکل گئی۔ عشق آیا تو عقل بھاگ گئی۔ عشق جہاں پر بھی ہوتا ہے نا، عقل بھاگ جاتی ہے۔ اب عشق کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ عشق کہتا ہے میں تھکنے والا نہیں ہوں۔ عشق کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ بت سارے اس کمرے میں موجود ہیں، مندر میں موجود ہیں، اور سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے یا میں بیمار ہوں اور دل چرادہ جنت بتوں نے چھڑنا نہیں گا، تو یہ جاؤ میلے اور میں بیمار ہوں۔ اور جب وہ سارے چلے گئے، گاؤں خالی ہو گیا، آپ اندر گئے، بسولہ پکڑا اور سارے بت توڑ ڈالے۔ یا سارے بت توڑ ڈالے تو وہ بسولہ ایک بڑے بت پر رکھ کر آ گئے۔ جب وہ گاؤں والے واپس آئے، شہر والے واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا سارے بت ہی توڑ دیے گئے، ہمارے بت۔ انہوں نے کہا کون ایسا کر سکتا ہے؟ سب نے بیک وقت کہا ایک، وہی ہے جو روکتا ہے نا، ابراہیم وہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے؟ کہ نہیں میں نے نہیں کیا۔ ایم دسو تھوڑا کہ کول ہے، تھوڑا تو بڑے نے پھڑیا جے، اے دیکھو نا ٹنگیا بسولہ اس کے بعد ہے نا، اس نے توڑے ہیں، اس سے پوچھو تم نے توڑے ہیں کہ نہیں توڑے۔ اب اس کی شکل دیکھیں کہ یہ کیا جواب دیں۔ کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم ہے بت بولتے نہیں ہیں، بت کچھ کر نہیں سکتے۔ کہا ایسوں کی پوجا کرتے ہو، نہ بول سکتے نہ کچھ کر سکتے۔ یہ عشق تھا، ڈرتا نہیں ہے عشق، عشق ڈرتا نہیں ہے۔ سارے ایک طرف اور آپ ایک طرف۔ عشق اس وقت ہوتا ہے جب نا اندر سے سارا خوف نکل گیا ہو۔ عشق اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مستی میں ہو اور اسے پتا ہو جو مرضی نقصان ہو جائے مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، میرے کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت بھی اللہ واسطے ہی ہے، میری بےزتی بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت اس کی وجہ سے ہے، میرے معاملات اس کی وجہ سے ہے۔ تو عشق نا وہ نہیں پرواہ کرتا، ڈرتا نہیں۔ اسی عشق میں جب پتہ لگا کہ وہ ایک بندے نے ایسا کر دیا کہ تحریک پھیل نہ جائے، تو نمرود نے بلا لیا اور پوچھا تو کس رب کی پوجا کرتا ہے؟ رب تو میں ہوں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس کی عقل اتنی ہی تھی، کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے سمجھا زندہ کرنا کیسے ہے۔ اس نے ایک قیدی جو تھا اسے موت کا آرڈر ہو چکا تھا، اسے بلایا، کہا جا تجھے چھوڑ دیا۔ اور جو ایک قیدی جسے اشارہ ہو گیا تو تم نے چھوڑ جانا، اسے مار ڈالا۔ کہا نہ مار دیو، کہنا دیکھے نا میری مرضی میں نے چھاڑ دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی عقل اتنی ہے۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بھی کر کے دکھا۔
اب سورج پر اس کی حکمرانی نہیں تھی، اس لیے بنچکا رہ گیا اور کہنے لگا یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بستی تھی۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کی بستی کریں گے نا، اس کے پاس دلیل نہ ہوگی تو آپ کو مارے گا، گالیاں نکالے گا، بہتان لگائے گا، چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ یہ پکی بات ہے کہ جس کے پاس دلائل نہیں نہ ہوگی کیا کرے گا؟ آپ کو برا بھلا کہے گا، چھاٹا مار دے گا، تھپڑ مار دے گا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دادا ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب دلیل نہیں ہوگی تو تھپڑ پڑ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے دلیل نہیں ہے، کمزوری ہے، معلوم ہے غلط ہوں، تو اس پر بھی کہا جائے بس میں نے انجی رہن دے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اور قسم کی ہے، یہ اور قسم کا معاملہ ہے، یہ مومن اور ایمان والی حالت کم ہے۔ یہ کہتے بس جتھے میں پیا نا میں اتو چکن آنا، تہاڈی مہربانی میں اتھے رہن دے، میں نہیں حرکت کرنی۔ تو جب اس نے بستی محسوس کی، کہا اسے آگ میں جلا دو، لگا دیا گیا ہم بار لکڑیوں کا ڈیڑھ و ڈیڑھ، اور منجیک میں پھینکنے لگے آپ کو جب، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کوئی حکم، آرڈر لاؤ۔ کہا تجھے کوئی آرڈر نہیں، عشق تو جلنا چاہتا تھا، عشق تو جلنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا نا، کہتا انہوں کہہ دیو پھر جڑا اللہ ہے، کہتا انہیں تو پایا دلے پاسے، جدو انہیں پایا تو پھر رہن دیو، انہوں پتہ ہے سارا کچھ میرے خیال دا۔ جب پھینکا گیا، کتنے لمحے میں، کتنے سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بس کن اللہ نے فرمایا ہوگا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی نہیں کیوں ٹھنڈ لگے، اتنی ٹھنڈی جس میں بڑا مزہ آتا ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ اب وہ آپ اندر ہیں، وہاں کی آگ گلزار ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہڈی اور لد کا جو ہے نا یہ جنوں کی خوراک ہے، اسے جب کوئی ہڈی اور لد جن کھاتا اس کے لیے مٹھائی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ گوں، اس کے لیے کیا ہے؟ مٹھائی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے لیے کچھ اور، ہمارے لیے کچھ اور، تو ان کے لیے وہ جگہ گل و گلزار بن گئی۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ نڈر ہوتا ہے، وہ بے خوف ہوتا ہے، اس کے اندر سے نا ڈر نکل گیا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا کا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اتنا وہ نڈر ہوتا ہے، اس کا خوف اندر کا نکل گیا ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر خوف ہونا، غلطیاں ہونا اور بات ہے، لیکن اس مقام پر خوف کا آ جانا اس کا مطلب ہے کہ بندہ امتحان میں فیل ہو گیا، آنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں عشق آیا تو عقل بھاگ گئی۔ عقل بمنزلہ شمع کے ہے، عقل بمنزلہ شمع کے، روشنی دیتی ہے عقل، اور عشق سورج کی طرح ہے۔ جدو سورج آئیے تھے شمع نے کی جلنا ہے، فرض کریں یہاں پر سورج جل رہا ہوتا، آپ کی لائٹ جل رہی ہے، اس کی روشنی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ سورج کے سامنے بلب کی روشنی، دیوے کی روشنی، موم بتی کی روشنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے عشق سورج کی طرح ہے اور عقل بمنزلہ شمع کے، جہاں عشق آ گیا عقل گئی، جہاں پر خیال کی مستی آ گئی وہاں پر عقل گئی، سورج نکلنے سے شمع بیکار ہو گئی۔ عقل کا بقا اللہ کے حجاب نور کی وجہ سے، عقل کا بقا اللہ کے حجاب نور کی وجہ سے، اللہ کا نور کا پردہ جو ہے نا، اللہ کے نور اس کے درمیان پردہ ہے، اس لیے کہا عقل کا بقا، عقل اونی دیر تک رہے گی جتنی دیر تک پردہ ہے، تب آپ عقل استعمال کریں گے۔ عقل کا بقا اللہ کے حجاب نور کی وجہ سے، کہ بندے دے نور دے درمیان جو ہے نا حجاب ہے، اللہ ہمیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، اللہ نے ہر شے کا پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں عقل کا بقا اللہ کے حجاب نور کی وجہ سے، کہ نور کا حجاب جو ہے اس کی وجہ بن جاتا ہے کہ عشق جو ہے نا آگے نہیں آتا، تو عقل بقا پا جاتی ہے۔ اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو محلوق اور عقل تاب نہیں لگ سکتے اور فنا ہو جاتے۔ یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اگر روشنی ظاہر بھی ہونا اسی وقت مر جائیں گے، یہ وجود نہیں زندہ رہ سکتا۔ اس وجود سے نکل کر روح اگر کوئی منور ہو جائے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے،
ادروائز یہ جسم حاکی جسم یہ بہت سی کیا کہتے ہیں بائنڈنگز میں ہے، پابندیوں میں ہے. تو اس لیے کہا گیا اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو محلوق اور عقل تاب نہیں لا سکتا، فنا ہو جاتے ہیں. اسی طرح سایہ کا وجود سورج کے پردہ پوش ہو جانے کی وجہ سے، ہم دیکھتے ہیں نا سورج میں سایہ ہوتا ہے، دکھتا ہے، ہمارا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے سورج غروب ہوتا ہے سایہ نظر نہیں آتا. سایہ روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، روشنی ختم سایہ ختم. وہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بندے خوبصورتی اور بدصورتی کا رونا روتے رہتے ہیں اندھیرے میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جسم بس. وہاں پر خوبصورتی اور بدصورتی کچھ نہیں ہوتی. وہ وقت دو تب تک ہے جب روشنی میں ہے، روشن سے نکل جائیں خوبصورتی اور بدصورتی ایک برابر. ہم ایسے بیٹھے ہوئے تو ہم علیحدہ علیحدہ ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ ہیں. اور جب یہ سمجھ لیں کہ ہم سارے اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر ہم اللہ کے ساتھ سارے ایک ہیں، ایک سوچ کے. جب بندہ اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو کسی کو جو ہرانے نہیں دیتی، وہ ہارتی نہیں ہے، ہار نہیں مانتی، کوئی اسے مات نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عقل اللہ کے ساتھ ہے، بندہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے کہا گیا اس طرح سایہ کا وجود سورج کے پردہ پوش ہونے کی وجہ سے، اگر پردہ ہٹ جائے تو سایہ باقی نہ رہے. جب جن کسی پر چڑھ جاتا ہے تو آدمی سے آدمیت ختم ہو جاتی. کہتے وہ تیز سایہ ہو گئی، اے اندر جن آ گئی، وہ پہاڑیں کر کے چک لیندے. تو لازمی بات ہے سورج جن موجود ہے، اس کا وجود تو ہے. میں نے آگے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ جن کی خوراک کیا ہے؟ لد اور ہڈی، یہ خوراک ہے. تو اس کا مطلب سورج جن بھی موجود ہے. اور سورج جن کے متعلق بھی ہے، مطلب کہ جنوں کے متعلق بھی آئے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے جن شریر بھی ہوتے ہیں، جن اچھے بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں جنوں کے پیچھے نہیں بھاگنا یا اللہ کو جن مل جائے مطلب کاملہ آنگا. ہم نے جنوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے اللہ کے پیچھے بھاگنا. ہم نے کوئی کام نہیں لینا. جیسے ایک بزرگ تھے نا، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرید ان کے پاس گیا، اپنے پیر صاحب کے پاس، کہا حضرت میں ایک جن قابو کرنا چاہتا ہوں، پرید قابو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا نہیں ہوتا، یہ جن پریاں قابو کرنا اچھا نہیں ہوتا. اگر ان کو تو کام نہیں نہ دے گا تو یہ تجھے کھا جائیں گے. یہ کام مانگتے ہیں، دسو کی کام کرنا. کہتا میرے کو بڑی کام نے حضرت صاحب، میرے کو بڑی کام نے، تسی میں دسو. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک وظیفہ بتایا، اس نے کیا تو آ گیا کہ جن کہنے لگا مجھے کوئی کام بتاؤ. انہوں نے کہا کام ہی بڑا ہے، اتنی وڈی زمین ہے میری، بنجر پئی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ بنجر زمین ہے نا، اے ذرا ادھر ہیز کر دے تھوڑی جی. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں سر جی. انہوں نے راتوں رات وہ ساری بنجر انج کر کے وہ ہل چلایا، بیج بویا، پانی لایا، کام ختم. انہوں نے کہا کہ یہ تو 6-7 سالوں کا کام سی، انہیں رات کر دیتا ہے. انہیں کہا اس کا کہتے محل بنانا ہے. کہتا بن گیا جی، محل بناتا. وہ جدوں نے 5-6 کام دسے انہوں بڑے بڑے وڈے لگتے سن، وہ فٹافٹ ہو گئے. انہوں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے، میں یا تم نے کھائیے گا. انہوں نے کہا او نہر جڑی ہے نا، نہر وہ انج کر کے گزرنی چاہیے میرے محل کے کول. کہتا گل ہی کوئی نہیں. انج لمبا ہاتھ کیتا انہیں، اے بھجیا اپنے پیر دے کول. پیر دے کول پہنچیا، انہیں تک نہر بن گئی سی. تو جن پھر اتنے آ گیا، ہاں بھائی مجھے کام بتاؤ. کہتا پیر جی میں نے بچا لو، مجھے بچائے. کہا تمہیں تو کہا تھا ان کو کام کہو گے کریں گے، اگر نہیں دو گے تمہیں کھا جائے گا. کہا میں معافی مانگنا. کہا اچھا. جن نے کہا مجھے کام بتاؤ. وہاں پر کتا بیٹھا تھا، کہنے لگے اس کتے کی دم سیدھی کر دو. اب کتے کی دم تو ٹیڑھی ہوتی. انہیں بڑا کچھ کتا کو پلستر کیتی، زمین چواڑی پھر کڈی، وہ ہو سکتی اس نے کتے دم وہ ٹھیک نہ ہو سکی. جب ٹھیک نہ ہو سکی تو پیر صاحب نے کہا، جن کہنے لگا بھائی میری جان چھڈو، جو میں کیتا نا وہ تو میں نے دتا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو بزرگاں نے دین نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کتے کی دم ہے، کدی ٹھیک نہیں ہوتی. جنہ مرضی کرو ٹھیک نہیں جی ہوتی. تو جنہ دے پیچھے نہ بھجو، تہاڈا کام اللہ نے بنانا ہے، باقی سب اسباب نے. تسی اپنے اللہ دے کول اگر اللہ دے نال تعلق رکھو، امید رکھو، ادنا رشتہ رکھو، اپنی عقل استعمال کرو، اپنا عشق استعمال کرو، کدی نہیں ہو سکتا نہ دے.
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ کہ نہ دے. اللہ کا کم ہی دینا ہے, وہ اللہ ہی کہڑا جو دینا نہیں, اللہ کا کم ہی دینا ہے. جب ہم بیٹے اس نہج پر دوڑتے ہیں نا تو ہم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں ہمارے دماغوں کو نا کہ صحت ملنی شروع ہو جاتی ہے, ایسے لگتا ہے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی, ایسے لگتا ہے رب کریم قریب ہے, دور ہی نہیں ہے, مستی کا عالم ایک طاری ہو جاتا. تو اس لحاظ سے جو انہوں نے بات کی, اسی طریقے سے ایک واقعہ انہوں نے پہلے بھی بیان کیا تھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے جانوروں کی بولیاں بس سیکھنی ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں ہوتا, کہتے نہیں میں سیکھنی ہے, تھوڑی مہربانی رب کو دعا کرو. انہوں نے کیا عرض کی یا اللہ چاہتا پہ دے دیں, یعنی کہ ان مرغے دی تو کتے دی بولی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب وہ صبح اٹھا, اس نے ایسے کر کے کپڑا جھاڑا, دسترخوان جھاڑا, وہ بوٹی چھوٹی سی ہڈی تو وہ جو ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا, تو مرغے نے چپڑ کے لیتا نا, تو کتا آ گیا, کہنے لگا اے میں دے, کہنا میں تو نہیں دینی. وہ سمجھدا پیا سی کہ یار اے دیکھو مینوں ہن گلاں سمجھ آ گئی, کہنے دے دے تیری مہربانی ہے. تو مرغا کہندا گل کوئی نہیں ہےگی, یہ گاں مرن لگی تین گوشت ہی گوشت ملے گا کتیا. انہیں سن لیتا, لے بھی بھلا ہو گیا میرا. انہیں اسے وقت ہی گاں گے ویچ چھڑی, گاں کے جا کے مر گئی. دوسرا دن ہویا, پھر یہی کام ہویا, تو مرغ نے کیا کہ ایت کے نا گھوڑا مرن لگائی, کہنا دیکھ تو مرغ ہے تو بانگا دینے والا صبح سیری دے وقت, کہنا تو جھوٹ نہیں بول دیتا, یہی کرتا پیا. وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں, اس کا گھوڑا مرنے لگا. اسے پھر سنا, اس نے آگے دے دیا. تیسرا دن ہوا, پھر ایسے ہی ہوا, مرغ نے پھر پکڑ لیا, کھا لیا, اور جب کھا لیا انہوں نے کہا پھر کہنے لگا آج اس کا خادم غلام مرنے لگا, تو خوب کول چیلم ہون گے, روٹیاں مل جان گیا. اس نے غلام بھی بھیج دیا. جب اگلا دن آیا اس نے پھر پھینکا, کتا کہنے لگا ان کو نوی کہانی سنا دے, کہنے لگا آج آپ مرنے لگا, آج دی باری ہے. انہوں نے کہا 3 دن جو بات کہی وہ سچ ثابت ہوئی, اب کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے یہ سچے ہیں, اب میری باری آ گئی ہے. توڑ لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عرض کی موسیٰ کلیم اللہ یہ بات تو ایسے ہو گئی. کہا پہلے بلا آئی تو نے گائیں آگے توڑ دیتی, پھر بلا آئی تو گھوڑا اگے دے دیتا, پھر بلا آئی تو خادم اگے دے دیتا, غلام اگے دے دیتا, پھر بلا ہوں تیرے تے آ گئی. کہندا حکم, کہتا اب کچھ نہیں ہو سکتا, مرنا دے بے گا, البتہ اتنا کر سکتا ہوں تمہارے لیے دعا کہ تو ایمان کی حالت میں جائے, ورنہ تیری ہرس یہاں تک لے آئیے. ہم نہیں نہ سمجھتے, ہم بلائیں ٹالتے رہتے ہیں, الائیں بلائیں آتی رہتی ہیں یار, یہ کبھی جان نہیں چھوڑتی. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنی بلائیں لگی ہوں گی, ہمیں کیا معلوم کہ بلا کسے کہتے ہیں, نہ اس کا رنگ ہوتا ہے, نہ اس کی شکل ہوتی ہے, نہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں, نہ اس کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے الا بلا میں کسی سے نہیں گھبراتا, میں صرف کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنے والا ہے, میں نے ڈٹ کے صرف اور صرف قرآن و سنت سے چلنا چاہیے. کوئی بلا نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی کالی نظر نہیں, کوئی جادو نہیں, کوئی جن نہیں, سب ہیں لیکن میرے لیے نہیں. جب ہم ان کی طرف توجہ دیں گے ڈرتے رہیں گے, اور جب اللہ کی طرف توجہ دیں گے تو بہادر ہو جائیں گے. غم صرف اور صرف اپنی زندگی کا ہے. تو پریشانی ہوتی نا, کیا بنے گا, کیا بننا ہے یار, جب بننا ہوگا بن جائے گا, پہلے خود تو کام کر لیں. ٹھہر تو ٹائم نہیں کام کرنے دیں, نویاں سوچانا پاسان. میں تو ہر لمحے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ہر لمحے میں مزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹھا مزے لے رہا ہوں, آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو درس دے رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں اللہ کی گلا کر کے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے انجوائے. بچوں سے کھیلنا ہوتا ہے, کھیلتا رہتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کام کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. اپنی زندگی انجوائے میں لگا رکھی نا یار, بس غلط نہیں کرنا, اچھا کرنا ہے. ہمیشہ اچھا کرنا ہے, غلط نہیں کرنا. ڈر ڈر کو نہیں لگتا اتنی جلدی خوف ہو نہیں آتا الحمدللہ کہ بڑے ڈر جائے, وہ نہیں انجو ہو گیا, ایسا بیماری آگے نکل گئی. کوئی بندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو بندہ کہتا ہے بڑا میں جھوٹ بول رہا ہے, اللہ سچا تو جھوٹا ہے, اللہ کریم سچا اور تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہم نے ذرا غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ کام کرنا کیسے ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا جب جن کسی پر چڑھ جاتا ہے تو آدمی سے آدمیت ختم ہو جاتی ہے.
وہ جو کچھ کہتا ہے جن کی گفتگو ہوتی ہے. حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کہنا دراصل ان کا کہنا ہی نہ تھا بلکہ وہ خود ذات حق کا کہنا تھا جو اپنی جگہ بالکل صحیح تھا. ان کا جگہ انہوں نے کہا سبحانی معظم شانی، وہ اپنے آپ میں نہیں تھے، ان پر جو غلبہ تھا وہ بولا تھا، وہ نہیں بولے تھے. ان کی تو مجال ہی نہیں تھی یہ کہہ سکتے، ان کے اندر سے بولا گیا، اور جب اندر سے بولا گیا تو وہ اس میں بے بس تھے. اور جب ایسی حالت ہوتی ہے بندہ اپنے بس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ جب انسان پر جن چڑھ جاتا ہے تو اس وقت کے لیے اس میں سے انسانیت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ نہیں بولتا بلکہ جن بولتا ہے. جب جن کو یہ طاقت حاصل ہے تو خود اس جن کے خدا کی طاقت کیسی ہوگی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر نور اور تجلی پھینکے تو کیا ہوگا؟ تو بیٹے ہمارے اندر جتنے بھی خیال آتے ہیں کدھر سے آتے ہیں؟ حارث، خیال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ عثمان، خیال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ خیال اللہ کریم ہی بھیجتا ہے. اس کے لیے بھی اس نے ہمارے اندر ایک جن رکھا ہے، ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے. فرشتہ جو ہے اچھا خیال پیدا کرتا ہے، شیطان برا خیال پیدا کرتا ہے. ہمارے اندر ہی موجود ہے. جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو ہمارا فرشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہمیں پھر اچھے مشورے صرف ملیں گے. جیسے جیسے ہمارا ایمان گھٹتا چلا جائے گا ہمیں برے مشورے ملیں گے. ایمان کی طاقت سے کھیلیں گے تو فرشتے ہمیں اچھے اچھے خیال دیں گے. خیال کون دیتا ہے؟ اندر بیٹھا فرشتہ، ہمارے ساتھ لگا فرشتہ. جیسے یہ کرامن کاتبین لکھنے کے لیے بیٹھے نا، فرشتہ جو ہے وہ خیال دینے والا بھی. اور جیسے جیسے ہم میچور ہوتے رہتے ہیں خیالات مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور خیالات کی جنگ ہی سب سے بڑی جنگ ہے. جو خیال سے جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اپنے آپ میں ہار گیا وہ خیالوں سے مر جاتا ہے. کہتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہتا مرنے کے بعد بھی اچھا ہوگا، اینا نہ سوچیا کر، اے سوچیا کر ہون کی کرنا ہے. آج کا لمحہ مزہ لینے کا تھا، کل کا نہیں. آج کا، کل گزر گیا. آج یہ سوچ لے کل ایسا ہوتا تو میں ایسے کر لیتا. جیسا کیا اچھا کیا کہ نہیں کیا، اس پہ توبہ کر لے. اچھا نہیں کیا تو، اور اگر اچھا کیا تو اس سے بڑھ گا فنٹاسٹک کام کروں گا. اچھا کر کے دکھائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی وقت بڑا ہاتھ میں ہے، کچھ کرنے کے لیے وقت ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کہتے جب جن کو یہ طاقت حاصل ہے تو خود اس جن کے خدا کی طاقت کیسی ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے سامنے ایک عاجز انسان اپنی حالت پر کب رہ سکتا ہے؟ ایک جیسی حالت نہیں رہتی. کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں، کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے. ایک جیسی حالت نہیں رہتی. لیکن ایک جیسا نقطہ رہ سکتا ہے کہ ہر حالت میں یہ ہو، حالت آنی جانی ہے، رب نہیں کدھر جانا. حالت آنی جانی ہے لیکن رب وہی ہے جو ہمیشہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہے. اسی حالتوں کا قیدی نہیں بننا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا قیدی بننا ہے. اس لیے کہتا ہے گفتہ و گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلے ہوں. جب جن چڑھ جائے کے بعد اس کی ماہیت بدل گئی تو جاہل ترک عربی بولنے لگتا ہے. ہوتا وہ ترک ہے، عربی بول رہا ہوتا ہے کیونکہ ہوتا غلبہ کہتا ہوتا ہے جندہ، اس لیے وہ عربی بولنے لگتا ہے. حالانکہ اس ترک نے کبھی عربی نہیں سیکھی، اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. جب ترک پر سے جن اتر جاتا تو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ اب اس پر وہ حالت نہیں ہے. یہ ایسے سمجھیں ہمارے اوپر جب کسی حالت کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ حالت اب میں کیا بتاؤں کہ وہ حالت میں انسان کے ساتھ کیا کون کون ہوتا ہے. اکیلا نہیں ہوتا، حالت میں بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. پھوکا مارن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ضرور ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ تن پھوکا مارن اندر موجود نہیں حالت بدل گئی، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ چیزیں نا اندیکھی چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، جو ہمیں ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، ہر ایک کو ایک جیسی سمجھ نہیں آئے گی. ہر ایک کو اپنے اپنے تجربے کے مطابق سمجھ آئے گی. بچے نے نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہہ رہے ہیں. جیسے جیسے وہ آگے پرواز کرے گا سمجھ آئے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا. لیکن بچے کو میچور ہونے کے لیے بیٹھنا لازم. بیٹھتا رہے گا تو سیکھتا رہے گا، کیونکہ سیکھے گا تو کام بنے گا نا انشاءاللہ تعالی. جب جن چڑھ جانے کے بعد اس کی ماہیت بدل گئی تو جاہل ترک عربی بولنے لگتا ہے. حالانکہ اس ترک نے کبھی عربی نہیں سیکھی. جب ترک سے پر سے جن اتر جاتا ہے تو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. شراب سے مست انسان شر سے نہیں ڈرتا تو یہ اس کی فطرہ نہیں ہے بلکہ شراب کا اثر ہے. کہتا ہے شراب پینے والا جانا کہتا میں بڑی بہادر ہاں پاجی، ساریاں غلط گلاں کرنی شروع کر دے گا، میں انج بھی کیتا میں بھی، وہ جڑی نہیں دسنے ہوندی وہ بھی دسدا کہ ایسا ہے. ایک دوست تھا، اس پر نفسیاتی اثر ہو گیا.
نفسیاتی اثر ہو گیا، اتنا شدید اثر تھا اس کے اوپر. آپ یقین مانیں صبح فجر کے وقت مجھے فون کرے کہنا صحیح میں باہر مرکز سے کھلوتا ہوں. میں کہا میں آ رہا ہوں. میں آ کر اس کے بیٹھ جانا کرنا، گھنٹہ 2 گھنٹے لگانے کا، اس کا دماغ ٹھیک کرنا، باتیں کرنی اس سے، اس کا دماغ ٹھیک کرنا، چلے جانا. اس کو کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا آنے جانے کا. پھر اس کی بیوی کو لیا، اس کے رشتہ داروں کو لیا، ان کو ساروں کو کمبائنڈ کیا، پھر ان سے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد کیسے ڈاکٹر کو دکھا پڑا کیونکہ بہت دیر اس کی حالت بہت غیر تھی. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، وہ جانا نہیں چاہتا تھی. میں کہا جانا کہ نہیں جانا؟ اب کیونکہ میرے زیر اثر تھا، میری بات مانتا تھا. میں کہا جب تک ڈاکٹر جو کہے اس کی بات ماننی ہے تم نے. ٹھیک ہو گیا. کہ وہ انسان کو پتہ نہیں نہ ہوتا، وہ اپنے اتنا سمجھنا تھا بڑی کیفیت اچھی ہے میری، وہ اچھی نہیں ہوتی بیٹے، خلل ہوتا ہے کچھ. اس لیے جو سکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں اور کس کام پر موجود ہے. تو میرے ساتھ ایسی بھی گزری، ادھر تو گزری میرے ساتھ جو گزری ہوئے گی وہ تو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کی حالت جو تھی نا، مجھے معلوم تھا کہ اس کی حالت اس قدر شدید ہے تو مجھے ساتھ دینا. بس کسی کا ایمان بچانے کے لیے کتنا ساتھ دینا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کسی کا ایمان بچ جائے. وہ کہتے ہیں نا ادھر سائے کی طرح رہنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ ہوئے. محبت کرنے والوں کے لیے بہت علاج ہے. صرف ایک کام ہی کرنا ہوتا ہے، محبت. اگر محبت پیر ہونا، محبت پیر ہر غم کا علاج ہے. اگر محبت پیر ہر غم کا علاج ہے. جو مرضی ہوئے محبت پیر میں لگتا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا جی، شراب سے مست انسان شر سے نہیں ڈرتا، تو یہ اس کی فطرت نہیں ہے بلکہ شراب کا اثر ہے. اندھے سے کوئی راستہ دریافت نہیں کرتا. اندھے نے نہیں کوئی پوچھتا میں ادھر جانا ہے. اندھے سے کوئی راستہ دریافت نہیں کرتا تو معلوم ہوا احکام کا تعلق ذات سے نہیں صفات سے ہے. احکام کا تعلق ذات سے نہیں صفات سے ہے. تو جب صفت انسانیت کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو کام اور بات محض ذات کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. انہیں کتنی ہے کہتے کس نے کروائی ہے، دیکھو ایسا کوئی اور چیز کا غلبہ ہے. جب وہ غلبہ آتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے اس کے اوپر جس کا غلبہ ہے اس نے کروایا ہے. وہ یہ تو شیطان چھو گیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا سود خور کو شیطان مثل شیطان چھو گیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سود خور کو شیطان چھو گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے دماغ. اس کو کہتے ہیں لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس کے میری یاد ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی، انہوں نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کروائے ہوتے. جب میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کے ابو کہتے تھے ٹھیک ہے پاکستان کا قانون کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل پر اثر ہوا. اس نے نکلوائے اور مکان لے لیا، کرائے پر دے دیا. کہتے ہیں رضوان تو ٹھیک ہے، اثر ہو جاتا ہے. حالانکہ وہی ہے، چل رہا ہے سرکٹ گھر کا، لیکن چینج کیا کہ میں نے ایسے کرنا ہے، کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پتہ نہیں ہماری باتیں، ہمارے ادائیں، ہمارے کردار، ہمارے نور، ہماری روشنی سے کس کس نے فیض لیا ہوگا، ہمیں کیا معلوم. ہم تو راہ چلتے باتیں کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، فیض بانٹتے جاؤ، کوئی کہاں سے کہاں نکل گیا اسے معلوم ہی نہیں ہے. تو مجھے کون سا معلوم ہے، کیونکہ میں خود اپنے سفر میں ہوں، تمہارے تو ساتھ تھوڑی رہنا ہے. میرا اپنا سفر ہے، آپ کا اپنا سفر ہے. ہم تو صرف بیٹھے ہوئے ہیں مستی کے عالم میں. جب کام کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے. ہمارے صدقے میں، آپ کے صدقے میں کسی کو کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم مثلا میں تبلیغ کرتا ہوں اب تو اس بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں نا، تو سیکھنا چاہیے، مجھے کرنی چاہیے نا. میں کہتا ہوں یار بدل دینی پہ انجو ہونا چاہیے، ہو جائیں گے. میں نے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اے کام میرا نہیں اللہ دا، بدلنے کا کام میرا نہیں اللہ کا ہے. میرا کام ہے صرف ذمہ داری پوری کرنی، نوکری کرنی، کہ میں نے کام کرنا ہے. میں مثلا ان بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ان کو اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرنا چاہیے کہ بیان سے باہر ہو. حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ماں باپ کا، کیونکہ ان کو کھیلنے کے لیے ماں باپ ملے ہوئے ہیں. یہ اپنی زندگی میں ایسے کام کر سکتے ہیں کہ اپنے باپ کو راضی کر کے جنت کما سکتے ہیں. میری اپنی ایک سوچ ہے، کیونکہ میں نے یہ کام کیے ہیں. ایسا نہیں کہ میں نے نہیں کی. ہم اپنے والدین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے نا ہم نے کیا ہے، چاہے جیسے مرضی حالات میں کر کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچے کر سکتے ہیں ادب کرنے میں، محبت کرنے میں. محبت کرنا کیڑا آسان ہے؟ کیوں جی محبت کرنا کیڑا آسان ہے؟ مشکل کام ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں، آسان کام ہوتا ہے. صرف جانا ہے، باپ نو دیکھنا ہے، ابو جی گلے تے لاؤ،
ابو جی فرض حمزہ کہے ابو میں نے آپ کا منہ چومنا ہے, آپ کو کس کرنی ہے, ابو آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. کتنا چھوٹا کام ہے, ایک دن میں ایک مزہ آتا ہے نا. سوچ ہوتی ہے کہ بچہ ایسے کام کرے کہ اس کے کہے, میرا اپنا بیٹا ہے مثال کے طور پر, کسی کو کہ میرا ہاتھ چوم لیتا ہے, کسی کو منہ چوم لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی محبت ہے, وہ کر لیتا ہے. اپنی ماں کے پاؤں چوم لیتا ہے, نال چھیڑ چھاڑ بھی مانا کرتا رہے گا, لیکن پیار بھی کرتا رہتا, ادب بھی کرتا رہتا. وہ علیحدہ گل ہے. میرے نال وہ ادب بھی کرتا تو خوف ہی کھانا ہے, کہ وہ پیو ہے, کہتے ماں کے قدموں تھلے جنت ہے, پیو دے تھلے چھتر. ایسے میرے وہ چھتر چل پہ نا, وہ اس لیے جڑا پیو ہے نا وہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ کدھر ٹھا نہ کر دے. تو ماں نے تو پیار ہی کرنا ہوتا ہے نا, لیکن وہ حقیقتاً میں باپ ہوتا ہے جو بیوی اور بچوں کو لے کر ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اکثر اوقات ہم سوچ یہی رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن وہ بہن بھی ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, کیونکہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. وہ بیٹی بھی ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, وہ بھی تو کبھی کسی کی بیوی ہوگی. تو بات سمجھ آئے گی نہیں؟ ہر عورت کے قدموں تلے جنت ہے بھائی. تم یہ نہ سمجھو کہ صرف اس کی ہے, وہ تو صرف بات کی ہے نا کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے, تو ہر کوئی کسی نہ کسی کی ماں تو ہوگی نا. سیدہ فاطمہ کسی کی ماں تو ہے اور کسی کی بیٹی بھی ہے. تو گل سمجھ آئے گی نا؟ اس لیے ہر چیز کو علیحدہ سوچیں نا, صرف یہ نہ سوچیں جیسے کہ پنڈی ترکاری ہے نا میری بڈھی تو میری ماں انج دی ہے, تو وہ بھی تو کسی کے بچے کی ماں ہے. وہ بچے کی کہن گے کہ ساری وہ جی دادی وہ ترکاری ہے, کی کہن گے کہ ساری ماں ہے, اتنی نہ وہ تیری ہے ابا. گلیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر رشتے میں آپ کی دادی کے قدموں تلے بھی جنت ہے, کس کے؟ آپ کے باپ کی. ٹھیک ہے, آپ کی والدہ کے قدموں میں نیچے جنت ہے, لیکن ہے ان کی بیوی. سمجھ آ گئی نا؟ ہر بچی کے قدموں تلے جنت اللہ نے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے ماں بننا ہی بننا ہے. الحمدللہ اگر نہ بھی بنے پھر بھی قدموں تلے جنت ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ کریم جو فرما رہا ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے کہ اللہ کریم فرما کیا رہا ہے. تو جب صفت انسانیت کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو کام اور بات محض ذات کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ برا کام یا اللہ میری طرف سے, اچھا کام تیری طرف سے. کروایا کس نے ہے؟ تو نے. اس لیے اچھا کام تیری طرف سے, میرا ہے ہی نہیں. اس دن اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, تو ہل سکتا ہے؟ نہیں ہلتا. جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو جو اب ہم حرکت کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس کے اذن سے ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کی وجہ سے ہے نا. تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں ہلتا. آپ جو بھی کر رہے ہیں تو اس کے حکم سے, اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ایک بندہ حضرت علیہ السلام کے پاس ہے, کہتے جو کچھ لکھا تھا وہی ہوگا. کہتے ہیں کہتے یہ میں ہاتھ ایسے کر رہا ہوں. کہتے یہ بھی لکھا تھا, یہ پہلے ہی لکھا تھا, تو بھی ایسے کرے گا. ہر چیز اللہ کی وجہ سے. لیکن کیا کرنا ہے؟ اچھائی رب سے منسوب کرنی اور برائی خود سے منسوب کرنی. یا اللہ غلط کام میں کہتا ہے, اچھا کام تو نے. میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے آگے عرض کروں گی, یا اللہ دونوں سلیٹاں صاف کر دے, دونوں سلیٹاں صاف کرا دے, کیونکہ جڑا چنگا کرایا تو کروایا, میرا تو ہے نہیں. جڑا میں کیتا ہے وہ تو ہے ہی برا. ایسے میرے وہ تو صاف کر, اے بھی کر دے, کیونکہ تو میرے کو کام لیا تو میں اجر کی منگا. کام تو نے مجھ سے لیا, تو اس پر بھی میں اجر مانگوں. میرا مانگنا بنتا ہی نہیں, کیونکہ اچھا کروانے والا تو ہے. سب کچھ تیری طرف سے ہونا چاہیے. اللہ تو اس لیے کہا اگر کوئی شراب کی شراب کا مستی کے عالم میں اپنے پرانے راز کھولنے لگتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نہیں بول رہا, شراب بول رہی ہے. جب شراب کے یہ کرشمے ہیں تو نور حق اور تجلی رب جب انسان پر نازل ہو, پھر اس کی بات اس تجلی کی طرف کیوں نہ منسوب کی جائے گی. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سمیع کی تجلی, اللہ سننے والا نا, سمیع کی تجلی مجھ پر پڑی, تو میرا دھیان فرشتوں کی طرف تھا, تو میں نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی کہ وہ باتیں کر رہے تھے. وہ اپنی طاقت نہیں تھی, تجلی کس کی تھی؟ جب پڑھی یہ سماعت بدل گئی. جب یہ بدلی تو کہ فرشتوں کی باتیں بھی سنی جا سکی, جس کا مطلب ہے کہ ہم اس تجلی میں جب آ جائیں, جیسے حضور علیہ السلام پہ یہ تجلیاں ہمیشہ ہر وقت پڑتی رہتی تھی, اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں, دوسروں کے دلوں کی حال بھی بتا دیتے ہیں,
کیا چھپا کر آیا وہ بھی ہے, کیا کھا کر آیا وہ بھی بتا دیتے تھے. اور بعض اوقات جو ہے نا لوگ ڈرتے تھے, حضور علیہ السلام جب حیات تھے نا تو لوگ ڈرتے تھے کہ یار ادھر سی گل کرنی تو سرکار نے وہی آئی نہیں آنی آئی. حضور سے اتنا ڈرتے تھے لوگ, خوف کھاتے تھے کہ سرکار نے سارے سارے گل کا پتہ ہونا. ہمیں تو ڈر ہی نہ لگتا, پتہ کسی نے پتہ ہی کچھ نہیں. اگر پتہ لگ جائے سارا پتہ تو بھج جان گے. ایسا نہیں ہے, اگر پتہ لگ جائے نا اس کو سارا ہمارا پتہ کچا چٹا, ویسے بھج جان گے. کہتے سارا پتہ یار, بندہ وہی کہتا پتہ تو میں ہی کرا, پھر ہے ہی اجدا بیان تو دیو, میرے نال تو ایسا ہی ہوئے گا. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا تھا تو ہمارے پیر مرشد آتا تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو, تو کتنی کوئی نہیں ہوتی سی. تو میں کہ دساں گا کی جا کے صحیح میں تبلیغ کروں. میں کہ دسنا تھوڑی ہے, جا کے بہنے مزے لینے ہیں. اور جب بھی جانا انہوں نے اس سے زیادہ پیار کرنا, پوچھنا ہی نہیں کیا کیا. پھر تھوڑے سی کیا کہتے ہیں نا سپورٹ کرنی, تھوڑی سی ہمت دینی, اور ہم پھر آگے کام پر لگ جانا. ان کی ہمت کے صدقے میں تو چل رہے ہیں, ادروائز تو کب کے مر گئے ہوتے ہیں. ان کی دعاؤں کے صدقے میں تو چل رہے ہیں, ورنہ تو ختم ہو گئے ہوتے ہیں. جب شراب کے یہ کرشمے تو نور حق اور تجلی رب جب انسان پر نازل ہو تو پھر اس کی بات اس تجلی کی طرف منسوب کیوں نہ کی جائے. قرآن کے الفاظ اگرچہ حضور کے دہن مبارک سے ادا ہوتے ہیں, لیکن ان کو حضور کا کلام کہنے والا کافر ہے, کیونکہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, اور اس کو خدا کا کلام قرار دیا جاتا ہے. اس طرح اگرچہ وہ الفاظ با یزید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ادا ہوئے, لیکن وہ خدا کا کلام تھا, باید بستامی کا کلام نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, ہمیں سمجھ نہیں پڑتی. یہ ہم جو کرتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, شادی ہوتی ہے نا, نکاح ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, ولیمہ کر دینے. ایک ہوتی ہے تیل مہندی ہے نا, ایک کیا ہوتی ہے دوسرا دن برات, تیسرا دن ویری گڈ. جو ولیمہ ہوتا ہے نا, حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کی حدیث پاک کے مطابق فرمایا کہ ولیمہ پہلے روز کا کھانا حق ہے, پہلے روز کا کھانا حق ہے, دوسرے روز کا کھانا سنت ہے, اور تیسرے روز کا کھانا تو محض دکھاوا اور نمائش ہے, اور جو ریاکاری کرے گا اللہ اسے اس کی ریاکاری کی سزا دے گا. یہ حدیث آ گئی, یہ مختلف کتابوں میں حدیث ہے ضعیف, لیکن ہمارے علماء جو ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, ہمارے علماء اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے کہا یہ گیا کہ ولیمے کا جو کھانا ہے مسنون ہے, مسنون ہے, کیونکہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ شادی کے دوران میں 3 دن تک قیام کیا رخصتی کے بعد, اور پھر ولیمہ کیا, رخصتی کے بعد پھر ولیمہ کیا. پھر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی ازواج مطہرات کے ساتھ ولیمہ خلوت کے بعد ہی کیا ہے, ولیمہ خلوت کے بعد ہی کیا. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حدیث انس یہ ظاہر کرتی ہے کہ ولیمہ خلوت کے بعد ہوتا ہے. امام مالک کے نزدیک ولیمہ رخصتی کے وقت بھی, اور بعد نے عقد نکاح کے بعد بھی اس کی اجازت دی ہے کہ نکاح ہوا تو کرا دیو. جیسے جوائنٹ وینچر رکھ لیتے نا, کہ ادھر نکاح ہوا تو برات کر لی, نال ولیمہ بھی کر لیتا, اکٹھا کرتا, یہ بھی جائز ہے. علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ولیمے کے 3 اوقات ہیں, عقد نکاح کے وقت اس وقت کر لو, عقد کے بعد خلوت سے پہلے, اور رخصتی خلوت کے وقت, تینوں وقت تسی ولیمہ کر سکتے. لیکن کھانا کھلان دی مدت ہے نا 3 دن ہے. پہلے دن کی ہوئے گا حق, دوسرے دن سنت, تیسرے دن ریاکاری. ٹھیک ہے جی. اور اگر بعد میں کوئی بندہ ولیمہ کرے تو ولیمہ نہیں ہوئے گا, بس ایویں کھانا کھواتا ہے, صدقہ کر چھڑے, انہوں ولیمہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ولیمہ ختم. اور ولیمہ کرنا سنت موقدہ ہے, لیکن ایسا سنت موقدہ ہے اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر نہ کرے تو پھر مسئلہ ہے کہ یار کیوں نہیں کہتے, سنت حضور دی سنت موقدہ کیوں نہیں کیا. اس لیے کہا گیا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دیتے تو وہ ضرور جائے. پھر سرکار نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس سے دعوت دینے والے امیر کو بلایا جائے, غریب کو چھوڑ دیا جائے, اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. دعوت قبول کی جائے.
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینے کے درمیان 3 دن ٹھہرے رہے. وہاں آپ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ سے خلوت فرما رہے تھے. پھر میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی. اس ولیمے میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت. آپ نے چمڑے کے داسترخوان منگائے, ان پر کھجورے, پنیر اور گھی ڈال دیا گیا. یہی آپ کا ولیمہ تھا. پوپٹ بدانے کھوا دیو, کھانا خرابو, پیسہ نہیں ہوگا انج کر لو, لیکن تسی کرو گے رہا کر ہی. جنی دیر تک تسی کھانا وہ جہاں نہیں کھواؤ گے جہاں لوگ خوش نہ ہو. کدی کر کے دیکھنا بھی تو چاہیے نا یار, تھوڑا گھٹ کر لیے. اگر اچھا کھوا سکتے ضرور کھواؤ, لیکن اگر نہیں تو انہوں کو یار میں ہی کھوا سکنا, آئیو نہ آئے کہڑی فرق بنتا ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے پاوے کی دعوت دی جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا, اور اگر وہ مجھے پاوے ہدیے میں دیے جائے اس میں اسے بھی قبول کروں گا. کیونکہ پاوے ساڈے نزدیک تو بہت نا اتنے اینا نہیں سے, اتنے گوشت جڑا سی زیادہ پسند تھا. کہ اے میں پاوے بھی دے گا میں دعوت قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ جو کیا اس میں کیا شامل تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب ولیمہ کیا, اس جیسا ولیمہ کسی کا نہیں کیا تھا, کیونکہ اس میں بکری ذبح کی گئی تھی اور صرف ایک عورت. حضرت زینب کے نکاح دے اتنے ولیمہ ہوا سی بکری دا, بڑا شاندار ولیمہ کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام اپنی بیوی کا ولیمہ 2.25 سیر جو وہ کیتا سی. جو دا آٹا, جو دی ہور بھی کچھ چیزاں ہون گیا وہ پا, اور جو دی روٹی, جو دا آٹا تے ہور کچھ ہوتا کہ نہیں, جو کا دلیا, ہاں پھر جو ہو جائے ہو, ٹھیک ہے نا. تو جا مطلب ہے کہ حضور نے 2.25 سیر تے ولیمہ کر چھڑیا جو دے, بس این جی ستو پی لو. تے سانو کی کہنا تھوڑے ستو بھی کہنے یار, سانو بھی کہتے جے, ٹھیک ہے جی. ایک اور مزیدار حدیث سنیں. حضرت ابو اسید سعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی. ان کی دلہن ام اسید سلامہ بنت وہب ضروری جو کام کاج کر رہی تھی, اور وہی دلہن بنی تھی. کام بھی دلہن نے کام بھی کر دی پئی, تمہیں کام کر دی پئی. انہوں نے نبی کریم کو اس موقع پر جو کھجورے پانی میں بھگو کے دی تھی, ٹھیک ہے. کھانے تو بعد کی کیتا انہوں نے کہ ایسا نہیں سرکار جو پیو, وہ پانی چ کھجورا پیو کے نا وہ دیتیاں گئی سن. ولیمہ کرنا اپنی طاقت و بساط کے مطابق سنت موقدہ ہے, اور تمام بیویوں کا سرکار نے ولیمہ کیا ہے. اس پر محدثین متفق ہیں. یہ ویسے میں نے آپ کو سنایا, کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اینی کویسچن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.